یہ ایک فرق ہے۔ جیسے اس خواب میں وہ اور بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں، وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں پوری ہدایت ہے۔ ایک دفعہ ان کے والد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور انہوں نے چاروں اماموں کے متعلق پوچھا کہ ان میں آپ کو کون زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا کہ اس قسم کی تفصیلات میں جو فرق ہے ہماری توجہ بالکل اس کی طرف نہیں ہے، مطلب یہ ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صرف عمل بالحدیث کروں اور تقلید کو چھوڑ دوں، تو اس پر انہیں یہ ہدایت ملی کہ تم ایسا نہ کرو بلکہ حنفی مذہب کے پابند رہو۔ لیکن حنفی مذہب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب دین وغیرہ کے مسلک میں جو حدیث کے زیادہ مطابق ہوں اس کو اختیار کرو۔ اس میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فقہی بحثوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو فرق میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مالکی یہ کرتے ہیں اور شافعی وہ کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان خواہ کوئی اختلاف اور تصادم پیدا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو کچھ چل رہا ہے اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو نظام ہے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض لوگوں نے شریعت میں بھی اس کی وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسا کام کیا ہے، مثلا حج کفار بھی کرتے ہیں اور مشرکین بھی کرتے ہیں، آپ نے اسے یکسر بند نہیں کیا، حالانکہ اس میں بہت سی موسیقانہ رسوم موجود تھیں، آپ نے صرف اس کی اصلاح کی، اس میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اسے دور کیا۔ بہت سی باتوں میں آپ نے ایسا کیا، جو لوگ ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہیں لیکن صرف اس کی برائی دور کی۔ اسی طرح انہوں نے ہدایت کی کہ کوئی نیا مذہب شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا فقہی مسلک مناسب نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نیا مسلک نہیں ہے، جیسے اہل حدیث نے اپنے جذبے میں شروع کیا تو کیا ہوا؟ مخالفت، قوت میں کمی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جس سے مجموعی قوت میں کمی ہو جاتی ہے، خواہ دشمنی، یہاں تک باقاعدہ لڑائی جھگڑے اور کوئی فائدہ بالکل نہیں ہوا بلکہ لوگوں کی توجہ غیر اہم باتوں کی طرف پھیر دی گئی۔ ان سب چیزوں میں بڑے راز ہیں۔ یہ ایک اچھا مشغلہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قسم کی عبادت اور کس قسم کا عمل ہوتا تھا، پھر ہم دیکھیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے۔ بہت دلچسپ قسم کا مشغلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں کتنی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس میں بڑا سبق آج کل کے زمانے میں اکثر لوگ جو زیادہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نماز میں صرف قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس زمانے کی ہے، لیکن حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کسی سفر پر گئے تھے تو واپسی میں انہوں نے شکایت کی کہ وہ صحابی یہ بہت پڑھتے ہیں، ہر نماز میں یہی پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ تم یہ اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہی صورت پسند ہے، حقیقت میں اس میں ساری توحید کا خلاصہ ہے، تو وہ اسی کو پسند کرتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی کہ ہاں ٹھیک ہے، پڑھتے رہو، کوئی حرج نہیں، البتہ غور کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی بات ہے۔ ہر شخص میں کچھ صفتیں ہوتی ہیں اور کچھ مخصوص ادراک ہیں، تو انہیں یہی چیز مناسب معلوم ہوتی تھی، ان کے دل کو لگتی تھی۔ جو چیز ہمارے دل کو لگتی ہے اگر ہم اعتدال کے ساتھ اسی کو کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن بالکل نظر انداز کریں، وہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، یعنی زیادہ پڑھتے ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ وہ باقی قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اس زمانے میں یہ عجیب چیز معلوم ہوتی تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ عقیقے کے کھانے کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا نانا نانی اور دادا دادی کو نہیں کھانا چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ کھانا چاہیے، اس میں بہتر کیا ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ شریعت کے لحاظ سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ کھائیں، رسمی طور پر یہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، پھر لوگ اس کو شریعت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے اس کے معنی کچھ نہیں ہے۔ انہی صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام مبارک لیتا ہے، بعض لوگ انگوٹھے کو چوم کر آنکھ سے لگاتے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ
بھی ایک رسم ہے